باہر پہنچ چکے ہیں. ہندوستان کے نیشنل اور سینٹرل یونیورسٹی میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں. جناب مسعود حسن صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اس اقلیت بیداری کانفرنس کے تعلق سے سینٹرلائز ہو کر اس مدعے پر اپنی بات کو رکھیں گے. جناب مسعود حسن صاحب. یہ جو کارروائی بیداری ہے یا اقلیت بیداری کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے جناب اسرار احمد دانش صاحب کے تحت، میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے جو کہ بسم اللہ حافظ صاحب نے کہ یہ ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک پر 2 4 5 دن نہیں، ایسے ہی 1400 سال سے کانفرنس ہوتا ہوا ہے. اور شاید لگتا ہے کہ 1400 سال اور کانفرنس ہوتا ہے، 1400 سال اور کانفرنس ہوتا ہے. آج یہ دیکھیے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ مسجدوں میں جائیے تو مسجد میں روزانہ 5 وقت کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں کیا بولا جاتا ہے؟ اپنی صف کو سیدھی کر لیں، اپنی صف کو سیدھی کر لیں. اور سیدھے کرتے کرتے یہ ہو گیا، جتنا سیدھا کیا گیا یہ جو قوم ہے اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی، یہ قوم اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، آئی ہے مصیبت کی گھڑی جس قوم کو فطرت نے بے دانشوں پہ اقرار کیا، جس قوم کو کیا کہ فطرت ہی یہ ہے، فطرت بن چکی ہے کہ ہم ان کے اقتدار میں کیسے بنیں گے، ان کے اقتدار میں کیسے بنیں گے. اور خود کی صلاحیت نہیں ہے بابا، اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ ہم سب میں عیب نکالیں. اور عیب نکالنے والی صفت کیا ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. دوسری ایک چیز کہ یہ قوم جو تھی جب تک دوسروں کو، یہ قوم تھی دینے والی قوم، یہ لینے والی قوم نہیں ہے. یہ کبھی بھی آپ اٹھا لیجیے اپنے اتہاس کو، ہسٹری کو، یہ قوم کبھی کسی سے کچھ لی نہیں ہے. یہ قوم ہمیشہ دیا ہے، یہ دینے والی قوم ہے. اور جب تک یہ قوم دوسروں کو دیتی رہی ہے تب تک یہ قوم بلندیوں پر رہی ہے، بادشاہت کی ہے. اور جب سے اس قوم کے اندر میں جانور والی صفات آ گئی، کیا آگے جانور والی صفات؟ کون سی صفات ہے جانور والی؟ کہ کیسے دوسرے کے سامنے سے لیوالے کو کھینچ لینا، چھین لینا. ہمارا پیٹ بھرے نہیں بھرے، دوسرے کا نقصان کیسے ہو جائے، یہ صفات جو جانور میں ہے وہ جانور والی صفات. کہ ہم کسی کو بھی کسی کے اقتدار میں اپنا نیتا، اپنا امیر چننے کے یعنی چننا مناسب سمجھتے ہی نہیں، کسی کے پیچھے چلنا ہی سمجھتے. یہ قوم کی حالت یہ ہے. ہم چنے بگڑے نہیں سکتے، ہم ان کے پیچھے کیوں چلے؟ اگر ان کی بات آئے گی ان میں 50 عیب نکالیں گے، ان کی بات آئے گی ان میں 50 عیب نکالیں گے، ہماری بات آئے گی 200 عیب نکالیں گے. ہم صرف عیب نکالنا اور ٹانگ کھینچنا جانتے ہیں. مسجدوں کے اندر میں سلام پھیرا، مسجد سے باہر نکلے، سب کھڑے ہوئے تھے ایک صف میں، اور ڈنڈی لگا کے اوپر پہلے کس کو گرائے گا اس کے بارے میں فکر ہو. مسجد جیسی جگہوں پہ جہاں پر یعنی دنیاوی باتوں کو یا چغلی کو یا کسی کی شکایت کو ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا، آج مسجدیں بھی اس سے پرہیز نہیں ہے، ریت نہیں ہے. وہاں بھی کسی نہ کسی کی